ندیم رائیں صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں کراچی گڈس کیریئر کے، اور غلام محمد افریدی صاحب جو فنانس سیکرٹری ہیں، ملک شیر زمان صاحب، ملک شفاء اللہ صاحب، اور چودھری فیاض صاحب راولپنڈی سے، پشاور سے کے پی کے سے حاجی وحید صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پشاور یونین کے، اور ملک عرفان سلطان صاحب، ریاض تاجک صاحب جو ہمارے نیو الیکٹ ہو کے آئے ہیں چیمبر آف کامرس میں۔ اللہ نے عزت دی ہے کہ اس دفعہ پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ کی ایک سیٹ جو ہے وہ ہمیں چیمبر میں بھی ملی ہے، اور جو سخت مقابلہ ہوا تھا الحمدللہ اللہ نے عزت دی، تو اب ماشاءاللہ یہ چیمبر میں اس وقت الیکٹ ہو کے بیٹھے ہیں۔ میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، اور یہی وہ محبتیں ہیں کہ جب آدمی کسی سسٹم میں چلے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کا ادب، اس کا لحاظ اور احترام، میرا خیال ہے اگر ہمارے درمیان میں اس کا رشتہ قائم ہو تو جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو اسی طرح کے اچھے روایتیں قائم ہوتی ہیں۔ یہ پتہ لگتا ہے شاید قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے، تو بڑا زوردار الیکشن جیتا ہم نے الحمدللہ، اور ملک شیر خان صاحب جو 16 سال سے سینئر نائب صدر تھے، اور غلام محمد بھائی 8 سال سے، ہم نے وہاں یہ چیز طے کی الیکشن جیتنے کے بعد ملک صاحب کی قیادت میں، اور اس الیکشن میں ملک شفاء اللہ صاحب جو آل پاکستان آوان اتحاد کے نام سے، ایسوسیشن کے نام سے، انہوں نے اپنا ایک پلیٹ فارم بنایا اور کافی ورک کر رہے ہیں پنجاب میں، آپ سے متعارف بھی ہیں۔ فیاض بھائی بھی کراچی میں ہمارے الیکشن میں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری PNN ڈیجیٹل میڈیا TV سے۔ آج آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کا لاہور میں، لاہور اینڈ چکوال گڈس ٹرانسپورٹ کے آفس میں ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کی صدارت پریزیڈنٹ آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن نبیل محمود طارق نے کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور، کراچی، پشاور، بلوچستان، پاکستان کے تمام صوبوں سے گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کی لیڈرشپ شریک ہوئی ہے۔ مسائل یہاں پر ڈسکس کیے گئے ہیں اور ان کے سلوشن کے لیے یہاں پر پلاننگ کی گئی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ پاکستان کی لیڈرشپ موجود ہے۔ کراچی کے گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے نو منتخب پریزیڈنٹ ملک شیر خان آوان صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو جی آپ کو جیتنے پر نیولی الیکٹڈ ہیں آپ، بہت مبارکباد، ساری ایسوسیشن نے آپ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں مسائل کیسے ہیں، اور آج کا اجلاس کس طرح آپ کے مسائل کے حل میں معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ میرے بھائی، میں خاص کر لاہور میں ابھی آئی ہوں۔ یہ مسائل تو نہیں ہے ہمارے ساتھ، مسائلستان ہیں، کراچی سے چلے ہیں۔ اس ٹرانسپورٹ برادری کے لیے جس اذیت سے ہماری ٹرانسپورٹ برادری گزر رہی ہے، اور یقین جانیں طارق نبیل صاحب سے ہمارا رابطہ ہے، ابو عرفان صاحب سے، کہ ہم آپس میں مل کر بیٹھیں اور بیٹھ کے کوئی لائے عمل بنائیں۔ اور الحمدللہ یہاں جب ہم پہنچے ہیں تو ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو انہوں نے ہمارا استقبال کیا، جو انہوں نے عزت دی۔ انشاءاللہ اب ہم بیٹھتے ہیں آپس میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو بھی لائے عمل ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ جس طرح ملک صاحب بتا رہے ہیں، کراچی کے پریزیڈنٹ ہیں گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے، جب یہ قافلہ کارواں لاہور چکوال گڈس ٹرانسپورٹ کے آفس میں پہنچا ہے، جو آج باو عرفان سلطان صاحب کے آفس میں ان کی رہائش گاہ پر بہت پرتکلف ظہرانہ بھی دیا گیا ہے۔ جس طرح میزبانی کا بتا رہے ہیں، تو پنجاب کی جو روایتی کلے ہیں وہ پہنا کر، ہار پہنا کر پاکستان بھر کی ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کی لیڈرشپ کا استقبال کیا گیا ہے۔ سینئر نائب صدر پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن باو عرفان سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باو جی، آپ میزبان بھی ہیں، اور آپ کی میزبانی کا چاروں صوبوں کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ بڑی محبت بھری میزبانی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہربانی، میں عرفان سلطان سینئر نائب صدر پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسیشن، ہمارے بھائی بلوچستان سے، کراچی سے، پختونخوا سے، خیبر سے، جو بھی ان کی مہربانی ہماری کال پہ آئے ہیں۔ پریشان یہ بھی ہے، جو بھی ٹرانسپورٹ کا کام کر رہا ہے اس ملک میں، جو کام کر رہا ہے اسے کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ وفاق ہو گیا، پنجاب ہو گیا، یہ جو کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بند کر دو۔ ہمارے جو کراچی سے لے کے پنجاب میں گاڑی آتی ہے اس کے ساتھ ظلم، ٹیکس ہو گئے، ٹیکس والے ہو گئے، کسٹم والے ہو گئے، اور جو پولیس کے 50 ادارے ہیں پولیس کے، وہ گاڑی کو چھوڑتے نہیں۔ الٹی گاڑی جب پہنچتی ہے پلے سے پیسے دینے پڑتے ہیں، آگے تو تنخواہ دیتے تھے، اب گاڑی کا ڈیزل بھی ہمیں اپنی جیب سے ڈالنا پڑ رہا ہے۔ جو اداروں کے ہو رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے کھاتے میں پیسے جائیں،
یہ جو افسر شاہی بنی ہوئی ہے یہ ظلم ہے. اس ظلم سے جو ظلم ہمارے پہ ہو رہا ہے اس سے چھٹکارا ہمیں دلایا جائے. ان کی مہربانی. حکمران آئے کے بیٹھے ہوئے ہیں, 4 دن ہی ہیں, اچھے کام کرتے دنیا یاد کرے گی آپ کو. بہت پرسن حال ہے, برے حال ہو رہے ہیں ہمارا. خاص کر کے جتنا ٹرانسپورٹ دے رہی میں پاکستان کا کوئی محکمہ میں نہیں دے رہا. تاجر زراعت ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, مال تاجروں کا ہے. فیس ہم لوگ کر رہے ہیں, ظلم ہمارے پہ ہو رہا ہے. گاڑیاں ہماری ضبط کی جا رہی ہیں. کسٹم میں مال تاجر کا 5 ننگ نکلیں گے گاڑی ہماری ضبط ہو جائے گی. ہمارا کیا قصور ہے؟ تاجر زراعت ہم نے چیمبر میں بھی لکھا ہے, کیا انہیں بھی ہمارا کو ساتھ دیں. چیمبر تاجر مال تاجر کا گاڑی ہماری ضبط کر رہے ہیں. خدا را یہ ظلم کے ہم سے ظلم سے نکالیں, مہربانی آپ کی. بغیر صدر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. جس طرح باؤ عرفان سلطان صاحب بتا رہے ہیں, ابھی یہاں پر جب اجلاس میں مسائل ڈسکس کیے گئے تو یہاں ٹرانسپورٹرز نے بتایا کہ اگر کرایہ 10,000 ہوتا ہے تو 20,000 کے راستے میں چالان اور دیگر سرکاری ادائیگیوں کے بعد, بڑے جرمانوں کے بعد ٹرانسپورٹر کو جیب سے وہ سارا کچھ مینیج کرنا پڑتا ہے, تو وہ کیریج سے وہ چیزیں مینیج نہیں ہوتی. پریزیڈنٹ پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نبیل محمود طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کیا کہنا چاہیں گے, آپ مسائل کو بہتر اور بخوبی سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. میں چاروں صوبوں سے آئی ہوئی ہماری نمائندگی جو صدور آئے ہیں, کیونکہ کے پی کے سے جو آئے ہیں وہ ان کی مین قیادت ہے. کراچی سے ملک شیر خان صاحب آئے ہیں, ابھی نیو الیکٹ ہو کے اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے. یہ سندھ کو, پورے سندھ کو جو نا وہ لیڈ کر رہے ہیں. اسی طرح بلوچستان سے زہر شاہ صاحب آئے ہیں, وہ بلوچستان کو لیڈ کر رہے ہیں. پنجاب سے ہم لوگ لیڈ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ایک اچھا گلدستہ بنا ہے. اور آج جو ہمارے مسائل ڈسکس ہوئے ہیں اس میں جو پرابلم ہماری کسٹم کے حوالے سے, ایکسل ویٹ کے حوالے سے, پیٹرولنگ پولیس کے حوالے سے, ہمارے جو دیگر اس وقت لوکل ایشو ہیں جس میں کارپوریشن ہے, وارڈن ہے, تو اس پہ ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. اور انشاءاللہ ہمارا جو ابھی آج کا جو ایجنڈا تھا اس پہ ہم نے متفق ہو کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس مشکلات سے پوری ٹرانسپورٹ برادری کو نکالنا ہے. یہ لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے, یہ لاکھوں لوگوں کا کاروبار ہے, جو کہ اس وقت گورنمنٹ نے اتنا پریشرائز کر دیا ہے, اتنے جرمانے, اتنا بے حساب ہمارے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو اس سے کہ ازالے کے لیے ہم اپنی پوری ٹرانسپورٹ برادری کا مشن لے کے یہ کراچی سے کے پی کے تک جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ اب آگے چلیں گے, سفر لے کے نکلیں گے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ بجائے کہ ہمیں اچھی گراؤنڈ دے, کہ اچھا پرفارم کریں, اپنے ملک کو ٹیکس ادا کریں, لوگوں کی خوشحالی ہو, کاروبار ملے, لوگوں کو روزگار ملے, یہ تو لوگوں کا روزگار چھیننے ہیں. وہ فیصلے ہوتے ہیں جو بند کمروں میں کر کے, رات کی تنہائی میں کر کے صبح ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں. اسٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھایا نہیں جاتا, اس سے مشورہ نہیں کیا جاتا. یہ کیسے ملک چلیں گے, یہ کیسے نظام چلے گا, یہ کیسے اپنا لوگ اپنا روزگار بچائیں گے. تو ہم تو اس وقت جو علم لے کے نکلے ہیں وہ ٹرانسپورٹ کی برادری کی بیٹرمنٹ کے لیے, ان پہ جو ظلم ہو رکھے ہیں اس کے ازالے کے لیے. اور میں اپنے چاروں صوبوں کی جو نمائندگی ہے, الحمدللہ ہمارا آپس میں اتنا اتفاق ہے, ہم اتنا یونائٹ ہیں. انشاءاللہ جو اگر گورنمنٹ ہماری ٹیبل پہ بیٹھ کے بات نہیں سنے گی تو پھر ہمیں بہت سخت فیصلے کرنے ہوں گے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اسی مشکل حالات میں ہمیں پھر بھی احساس ہے کہ ہماری وجہ سے منڈیاں خالی ہو جائیں گی, ہماری وجہ سے لوگوں کو میڈیسن نہیں ملے گی, ہماری وجہ سے لوگوں کو اناج نہیں ملے گا. لیکن خدا را گورنمنٹ بھی یہ سوچے کہ دنیا میں سپلائی چین کا نظام, جس کو بہت ایک منسٹر کی حیثیت سے ڈرائیور کو اور ہیوی وہیکل کو, ٹرانسپورٹ کو, گوڈس ٹرانسپورٹر کو دیکھا جاتا ہے, پاکستان میں تو سب سے نیچے والا ہمیں درجہ دے دیا گیا ہے کہ جیسے ہم کوئی پاکستان کے شہری نہیں ہیں, پاکستان کے لوگ نہیں ہیں, ہم کہیں باہر سے آئے ہیں. جو جتنی زیادتی ظلم اس وقت ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ہر ادارہ لوٹنے پہ لگا ہوا ہے. یار آپ سسٹم کو ٹھیک کریں, آپ کو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے کہ لوگوں کو آسانیاں ہو, لوگوں کو بہتر روزگار اپنا کر سکے, لوگوں کو بہتر جاب ہم مہیا کر سکیں. آپ تو جو ہمارا ٹوٹا پھوٹا کاروبار چل رہا ہے اب تو اس کو بھی بند کرنے پہ آ گئے ہیں. ابھی جو انہوں نے کسٹم کا جو ایک نیا قانون نکالا ہے, پتہ نہیں کس نے ان کو مشورہ دیا کہ جی آپ گاڑی کو بند کر دیں. اور اللہ کے بندو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے پرائم اوور کسی کا ہے, کنٹینر شپنگ لائن کا ہے, جو پاکستان کی ملکیت ہی نہیں ہے. اس میں 10-100 پارٹیوں کا 50 پارٹی کا مال ہے. اگر اس میں سے کسی کا ہے, آپ اس کارگو کو روکے آپ کا جو, اگر وہ اپنا اس کا کسٹم پیڈ نہیں ہے, آپ اسے کسٹم, اب گاڑی والے کا کیا قصور ہے. یہ تو بارڈروں کی 5 کلومیٹر کی رینج میں آپ کارروائی کر سکتے ہیں. جب شہروں کے اندر سامان آ گیا ہے, وہ سمگل کیسے ہے, جو ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ کیسے سامان یہاں تک آتا ہے. اور
پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہم ٹیکس پیڈ لوگ ہیں, ہم فائلر لوگ ہیں, ہم کیسے سمگلنگ کا کریں گے؟ آپ نے سیدھا سیدھا ہمیں سمگلر بنا دیا, اور یہ ہم اس کی سخت پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری اس قانون کو واپس لیا جائے, اور جو گاڑی کا جو خفیہ خانوں میں یا جو سمگلنگ کر رہے ہیں یہ ان کو بھی پتہ کون کر رہے ہیں, ان کو روکا جائے. ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں, ہم سمگلنگ کے خلاف ہیں. تو یہ میرا میسیج ہے جی صاحب. جنرل سیکرٹری کراچی گڈس کیریئر ایسوسی ایشن ندیم ارائیں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کی میٹنگ میں جی کیا پھر لاحہ عمل ہے اگلا, کراچی میں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, کراچی کا ایشو نہیں ہے, بنیادی طور پہ پورے پاکستان کا ایشو ہے, اور مین جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ پہلے تو ایکسل ویٹ کا ایشو تھا, لیکن بدقسمتی سے جب ہم چلے تو ایک نیا SRO جو کسٹم کے حوالے سے آ گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو مس گائیڈ کیا ہے جس نے بھی کیا ہے SRO کے حوالے سے, کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی میں سے اگر 4 نگ بھی نکلیں تو آپ گاڑی سیز کر دیں گے. ہم فوری طور پر گورنر صاحب سے مل رہے ہیں, گورنر پنجاب صاحب سے, وہ ہماری شیڈول میٹنگ تھی, اس کے بعد ہم وفاق میں جا کے منسٹروں سے متعلقہ ملیں گے اور انہیں یہ بتائیں گے کہ یہ جو آپ کا SRO نکلا ہے یہ پاکستان کے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دے گا, اور یہ ممکن نہیں ہے اس پہ عمل درآمد ہونا. اور ہم پاکستان کے جتنے بھی ٹرانسپورٹر ہیں الحمدللہ ہم قانون پسند لوگ ہیں, اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگ ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کی معیشت کا انحصار ہماری گاڑیوں پر ہے. اور ہمارے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا ظالمانہ سلوک ہوگا, ہم ہڑتالوں پہ یقین تو نہیں رکھتے, ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک پہ جا کے ہمیں معاملات کو حل کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ ہم وفاقی حکومت کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے, انہیں یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اس SRO سے کسٹم کے راشی افسران کا ریٹ بہت بڑھ جائے گا, اور وہ ٹرانسپورٹروں کا جینا آرام تو کریں گے, پاکستان کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیں گے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ اجلاس ہوا ہے لاہور میں, تو ابھی ہمارے ساتھ مزید لیڈرشپ موجود ہے چاروں صوبوں کی, ان سے بات چیت ہم کرتے ہیں. تو آج اس اجلاس میں مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں جی, آپ اپنا صوبے کا بتائیں, وہاں پہ کس طرح کے مسائل ہیں, اور ساتھ اپنا تعارف بھی کروائیں. جی, میرا تعلق راولپنڈی سے ہے جی. چودھری فیاض اختر, چیئرمین راولپنڈی گڈس فارورڈنگ ایسوسی ایشن. تو ویسے تو میرا جو ہے ممبر ہوں میں کراچی گڈس کیریئر ایسوسی ایشن کا بھی, پاکستان ٹرانسپورٹ لاہور کا بھی, میرا آفس لاہور میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے. تو آج مجموعی طور پر ہم چونکہ کراچی سے ہمارے دوست جو نئی الیکشن ہوا ہے تو اس میں الیکٹ ہو کر آئے, تو وہ لاہور تشریف لائے, اور ہم نے الیکشن میں وہاں کراچی میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہم سب لوگ اکٹھے ہو کر جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کر کے تو حکومت وقت تک جو معاملات ہیں ہم پہنچاتے ہیں, کیونکہ کافی ٹائم سے بہت سارے ایشوز ہیں کہ جو دن بدن بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ اب ایسی شکل اختیار کر گئے ہیں کہ وہ ہمارے لیے چلنا بہت مشکل ہو رہا ہے. لاجسٹک کی جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے کسی ملک کے لیے وہ بہت متاثر ہو رہی ہے. اس میں سارے 2 ایشو ہیں جو فیڈریشن سے تعلق رکھتے ہیں. وہ اس میں ایک کسٹم کا ہے, ابھی ایک نیا SRO ہے جس کے مطابق اب ہمیں ڈائریکٹلی اسمگلنگ میں ملوث کر دیا گیا ہے, کیونکہ بالکل ہی کوئی کسی مطلب کسٹم والے خود بھی کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے, اور بالکل ہی ناجائز ہے, کیونکہ ہمارا کام سروس پرووائڈ کرنا ہے. وہ اس طرح کی جو چیزیں ہم اس ایکٹیویٹی میں ہے ہی نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے چونکہ بیوروکریسی جو اوپر بنا کر دے دیتی ہے, اب پرائم منسٹر صاحب کے علم میں یہ باتیں نہیں آئیں تو انہیں اس SRO کو جاری کر دیا. تو یہ ہمارے ساتھ ایک یہ تو دوسرا NHA کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں, تو کیونکہ ویٹ کے حوالے سے کچھ پرابلمز آ رہی ہیں, تو ہم ان چیزوں کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تھے کہ یہ معاملات ہم آپس میں ڈسکس کر کے حکومت وقت تک اپنے معاملات پہنچائیں. کیونکہ ہم حکومتیں اور ملک عوام مل کر چلتے ہیں تو نظام چلتا ہے. ہم خدا نخواستہ کوئی قانون کی وائلیشن نہیں کرنا چاہتے, لیکن قانون میں جو خرابیاں ہیں ہم ان کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ احسن طریقے سے چل سکیں. تو اس لیے آج ہم اکٹھے ہوئے تھے سارے چاروں صوبے سے. یہ ہمارے دوست پشاور سے آئے ہیں, وہ کوئٹہ سے آئے ہیں, باقی ہم اپنے ہمارے ٹرانسپورٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں چیمبر میں. تو کراچی سے مطلب چاروں صوبے ہم نے اکٹھے ہوئے ہیں اسی بیس پر کہ ہمارے مسائل جو اجتماعی مسائل ہیں صوبائی سطح پر تو اپنی جگہ, لیکن اجتماعی جو ہیں وہ فیڈریشن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے. اور بہت اچھا ہم نے ڈسکشن کی ہے. نبیل صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میزبانی کے فرائض انجام دیے. تو اگلا فورم ہمارا جو ہے وہ کراچی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. آج صاحب سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا سے پشاور سے یہاں پر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے لیڈرز موجود ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ساتھ تعارف بھی میرا نام ہے وحید, پشاور گڈس کیریئر ایسوسی ایشن KPK سے میرا تعلق ہے. آج ہم لاہور اکٹھے ہو کر آ چکے ہیں چاروں صوبوں سے, جس میں کراچی ہے, بلوچستان ہے, پنجاب ہے اور KPK ہے. یقین جانیے جی جو گزارشات جو مسئلات
مسئلے مسائل ہمارے سامنے ہیں. اس وقت پاکستان بنے ہوئے 76 سال ہو گئے. 76 سال گزرنے کے جتنا بھی مدت گزر گیا, واحد یہ گورنمنٹ ہے جو ٹرانسپورٹ کے ساتھ ظلم اور ناروا اور زیادتی ہو رہی ہے. اس سے پہلے کبھی ہم نے یہ سسٹم اور یہ زیادتی اور یہ ظلم کبھی نہیں دیکھا تھا. جو پرابلم ہے, جو مشکلات ہے, حکومتی وقت سے ہماری گزارش ہے اس وزیر اعظم سے, اس پرائم منسٹر سے, اس وزیر خزانہ سے اور اس چیئرمین آف بہار سے کہ خدا کے لیے یہ ظلم, یہ زیادتی اتنا تو کربلا میں بھی نہیں ہوا تھا, اتنا تو غزہ میں بھی نہیں ہوتا, اتنا فلسطین میں بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اپنے شہری کے ساتھ, اپنے ٹرانسپورٹ بھائیوں کے ساتھ. یار ہمارا گناہ کیا ہے, ہمارا قصور کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی. کہتے ہیں آپ روزگار, بس اس سے بہتر ہے کہ ہم روزگار بند کریں, کوئی چنے بیچے یا کوئی اور کام کرے. ٹرانسپورٹ چلانے کا قابل ہم نہیں رہے گی. ہمارے بچوں کا جو روزی اور اس کا مسئلہ تھا روزگار کا, وہ تو اس گورنمنٹ نے ہم سے چھین لیا. ہر قسم کے ہم ٹیکس دیتے ہیں, ٹول پلازے دیتے ہیں, ہم فائلر ہیں. اب جو بھی ہمارے اوپر لاگو کیا, ہم نے آج دن تک انکار نہیں ہے کہ کسی بھی ٹیکس سے اور کسی بھی ان کے احکامات سے. ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ساری عمر ہم نے احترام کیا ہے, لیکن ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتی ہوئی ہے, یہ ابھی برداشت کے قابل نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پورا ہمارا یونٹی اور ہم نے آج اتفاق کیا ہے کہ ہم چلیں گے اور ہم جو بھی کچھ ہوگا ہم جائیں گے اور اسلام آباد تک جائیں گے انشاءاللہ. تب واپس آئیں گے جب ہمارے یہ جائز مطالبات اور ڈیمانڈ یہ گورنمنٹ پورا نہیں کرے گی, تو انشاءاللہ ہم واپس نہیں آئیں گے. یا یہ ہے کہ ہم اپنے ٹرانسپورٹ کو بالکل مکمل طور پر بند کر دیں گے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نائب صدر ہوں بلوچستان گوڈ ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کا. حاجی ظاہر شاہ میرا نام ہے. اس وقت ہم الحمدللہ چاروں صوبے اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے بڑے کی قیادت میں. تو ہماری کراچی ہے, پنجاب ہے, KPK ہے, بلوچستان سے میں ہوں. اس وقت پاکستان اور خصوصاً ٹرانسپورٹ بہت پریشان کن حالات سے گزر رہا ہے. نہ امن و امان ہے, نہ ہماری گاڑیوں کا حفاظت ہے. کچے کا ڈاکو, پکے کا ڈاکو. دن کو رات کو کچے کے ڈاکو ہوتے ہیں, دن کو پکے کے ڈاکو ہوتے ہیں. یہ جو جگہ جگہ ہر 50 کلومیٹر پہ انہوں نے چیک پوسٹ لگائے ہوئے ہیں, کسٹم نے, پیٹرولنگ پولیس نے, ایکسائز پولیس, یہ کوئی بھی مطلب موٹر وے پولیس, یہ ہمیں پریشان کر رہا ہے. اور ہم اس اپنے ملک میں خوشحال نہیں ہیں, ہم اپنے ملک میں پرسکون نہیں ہیں. ہم بے چین ہیں, نہ ہم دن کو چل سکتے ہیں نہ ہم رات کو چل سکتے. خدا را یہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اب یہ کس ہم سب سے زیادہ ٹیکس ہم ٹرانسپورٹ والے دے رہے ہیں. اب جگہ جگہ چیک پوسٹ ہے, نہ کوئی ان کا بوگس چالانے ہیں. بوگس چالان اس کا بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. آپ باقاعدہ سروے کریں کس کے نام سے ہے بھائی. RTA بوگس ہے, اس کا تقریباً زیادہ تر 50% بوگس ہو رہا ہے. یہ کہاں جا رہے ہیں, کون لوگ ہیں, کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ یہ اندھا حکومت ہے, اتنا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ بھائی ان کا جانچ پڑتال کر سکے اور یہ جرائم پیشہ لوگوں کو گرفتار کرے, یہ جرائم پیشہ لوگوں کو وہ کرے, ملک میں امن لائے. اگر یہ واقعی حکومت چلانے چاہتے ہیں, یہ الیکشن کے دوران میں تو یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. کہاں گئے وہ دعوے, کہاں گئے وہ؟ ابھی سیٹ پر بیٹھ گئے, ہر کوئی اپنے اپنے اس میں مست ہے. لہٰذا ہماری درخواست ہے, ہم مجبوراً کٹے ہوئے ہیں, ہمارے یہ آخری وہ ہے. اب جو بھی بڑے کریں گے, بلوچستان ساتھ ہے, پنجاب ساتھ ہے, سب یونین ساتھ ہے. ہمارے بڑے قیادت جو بھی فیصلہ کریں گے ہم ان پہ انشاءاللہ العزیز ساتھ ہیں. ہم دن رات ان کے ساتھ کھڑے ہیں, مالی اور جانی, کیونکہ ہمارا راستہ اور کوئی نہیں ہے. یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, یہ کیا نہ امن و امان ہے, نہ جان کا وہ ہے حفاظت ہے اور نہ مال کا حفاظت ہے. تو ہم لیگل کام کر رہے ہیں. لیگل کام کرنے کے باوجود دیکھیں, تفتان سے گاڑی چلتی ہے, وہاں لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں, GD گاڑی کے ساتھ ہوتی ہے, اس کے باوجود جگہ جگہ لاکھوں روپے یہ اسلام آباد تک, لاکھوں روپے یہ لوگ لاہور تک, فیصل آباد تک, کراچی تک یہ لوگ اپنا گیٹ پاس لیتے ہیں. کس چیز کا گیٹ پاس ہے بھائی؟ آپ گیٹ پاس کا کوئی, ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہے, جینئن ڈاکومنٹس ہیں, ہم جینئن کام کر رہے ہیں, تو اس کے باوجود ہمیں تنگ کر رہے. کیوں تنگ کر رہے, کیا وجہ؟ ہم اس ملک میں نہیں ہیں, ہمارے ملک نہیں ہے. ہم کہیں خدا نخواستہ اسرائیل سے آئے کہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہماری درخواست ہے
कि हुकूमत इन चीज़ों पे नज़र रखे और हमारी फरियाद जो है ये जायज़ फरियाद है, इसको सुने और इस पर अमल करें। हमारे बड़े जहाँ भी जाएंगे इस्लामाबाद का दरवाज़ा खटखटाएंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह पाक हमारा मदद करे। बाकी इनसे तवक्को कोई नहीं है, हम अपने अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। अस्सलाम। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव न्यूली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रियाज शाहिद ताजिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताजिक साहब, आप ज़रा बताएं मसाइल और आज की मीटिंग एजेंडा और अगला लाहे अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वाइस चेयरमैन हूँ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का और इसी मेंबर हूँ लाहौर चैम्बर का, जो भी मैं इलेक्ट होकर आया हूँ और अपने ट्रांसपोर्ट बरादरी की चैम्बर में नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हमारे इस वक्त 3 इशू जो मेजर हैं। एक तो हमारा चलानों का इशू है, हर बीट का 10,000 रुपये का चलान है। लाहौर टू इस्लामाबाद 7 बीटें हैं तो 70,000 रुपये का चलान ये डेली का हो रहा है। 1 अरब रुपया डेली पर डे के हिसाब से पाकिस्तान में हमसे चलानों की मद में लिया जा रहा है। और उसके बाद हमारा एक दूसरा इशू कस्टम का है। ये नया SRO आया है जिसमें गाड़ी ज़ब्त करने के लिए कहा है। और भाई हमारा गुनाह क्या है, हमने किया क्या है? 2 नग जो पोर्ट से भी आए हैं या दूसरे रास्ते से आए हैं, हमने तो वो 2 नग बुक किए हैं। हम तो उसकी सिर्फ ये ज़िम्मेदारी लेते हैं कि किस बंदे ने ये नग बुक किए हैं, उसका ये ID कार्ड है, ये वो बंदा है। आप कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी ज़ब्त हो जाएगी। तो मेरा ख़्याल है कि जो मेरे भाई आए हैं कोयटा से गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, पेशावर से गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, कराची से जो न्यू मुंतखब होके अभी आई है टीम नई, वो आए हैं। तो फिर हम अपना बिज़नेस ही बंद करेंगे और सड़कों के भी ऊपर होंगे। तो फिर पाकिस्तान हमारे रहने के काबिल तो नहीं रह गया कि सबसे ज़्यादा टैक्सेस हम देते हैं। हम वो अदारा हैं कि पहले हम टैक्स देते हैं और फिर ये आकर हम रोड के ऊपर जाते हैं। तो हम सबसे पहले टैक्स देते हैं और सबसे ज़्यादा मार भी हमें पड़ रही है। तो ये जो हमारे इशू है, इसको मैंने कल भी एड्रेस किया था चैम्बर में। प्रेसिडेंट साहब ने CM साहब को रिक्वेस्ट भी की कि इनकी बात सुने। तो हम CM साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारी ये बात सुने, ये चलानों के ऊपर, ये कस्टम के ऊपर, और जो हमारे कंटेनर पकड़े जा रहे हैं। पिछले 7 दिन पूरा इस्लामाबाद बंद रहा और कंटेनर सारे हमारे पकड़े हुए थे, जिसमें कुछ ऐसे कंटेनर जिसमें मेडिसन थी, सब्जियों के कंटेनर थे, दूसरी रॉ मटेरियल के कंटेनर। इंडस्ट्रियाँ बंद हुई, लाखों लोगों का रोज़गार ख़त्म हुआ और गवर्नमेंट क्या सर के ऊपर जूं तक नहीं देने की। तो मैंने कल ही चैम्बर में बड़ी आवाज़ उठाई है। अब मेरी एसोसिएशन जो कह रही है कि हमारे लिए काम करना मुश्किल हो चुका है, तो इसलिए पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो रहा है। खुदारा गवर्नमेंट होश के नाखून ले, अगर नहीं लेगी तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। शुक्रिया। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का आज लाहौर में इजलास मुनक्किद हुआ है। लाहौर एंड चकवाल गुड्स ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में सीनियर नायब सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बाऊ अरफान सुल्तान की मेज़बानी में इस इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से एसोसिएशंस के अहदेदारान ने शिरकत की और हुकूमती इक़दाम जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से नई फ़ैसला साजी हो रही है उस पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। गाड़ियों को बंद करने के हवाले से, भारी जुर्मानों और चालान के हवाले से यहाँ पर एसोसिएशन की लीडरशिप ने शदीद तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि ट्रांसपोर्टर्स को मज़ीद मुश्किलात के भंवर में ना फंसाया जाए। ट्रांसपोर्टर्स और ट्रांसपोर्ट का पहिया अगर चलेगा तो मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क में तरक्की और खुशहाली की राहें खुलेंगी। पाकिस्तान के तमाम तर सियासी, इक़्तिसादी, सनती, कारोबारी हलकों की आरा, ख्यालात, मसाइल, मुश्किलात और तमाम तर हलकों की आवाज़ आप तक पहुँचाने के लिए BNN डिजिटल मीडिया TV तमाम चीज़ें पहुँचा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना और अपने चाहने वालों का बेहद ख्याल रखिए। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।